السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ ہے، اس واقعے کا ایک ایک پہلو ایک ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ ویڈیو کا عنوان آپ اسکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں، ہزاروں دشمنوں میں ایک کتا۔ بادشاہ وقت نے ایک خوبصورت محل تعمیر کرایا اور پھر اس کے چاروں جانب شیشہ لگوا دیا۔ تو جب محل تعمیر ہو گیا تو جو چوکیدار تھا وہ وہاں سے باہر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے کتا اس محل میں داخل ہو گیا۔ اس چوکیدار کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کتا اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا، کتا اندر رہ گیا۔ اب جب کتا اندر کھڑ گیا تو کتا جس جانب بھی دیکھتا ہے اس کو ایک اور کتا نظر آتا ہے۔ اب وہ آگے دیکھتا ہے تو بھی کتا، پیچھے دیکھتا ہے تو بھی کتا، سائڈ پہ دیکھتا ہے تو بھی کتا، جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو بھی کتا، اوپر نیچے جس جانب دیکھتا ہے اس کو کتے ہی کتے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہزاروں کتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی جاتا ہے اسے کتا نظر آتا ہے۔ اس محل میں کیونکہ شیشے لگے ہوئے ہیں، اس کو اپنی فوٹو نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک اور کتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہے کہ بھئی ایک ہی رنگ کے کتے کیسے آگے ہیں۔ اس لیے کہ اب وہ پریشان بھی ہے اور ڈرا ہوا بھی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک کتا ہوتا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا، کوئی دو کتے ہوتے تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کر لیتا۔ اب یہ ہزاروں کتے ہیں، گویا کہ اب میری موت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اب وہ ڈر گیا۔ جب وہ ڈرا ہے، میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میرے ایک ایک جملے کے اوپر آپ نظر رکھنا، میں کس طرح آگے جا کر ایک ایک جملے کی وضاحت بڑے آسان انداز میں کرنے والا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کرے میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں۔ تو ناظرین کرام، وہ اب اس جو کتا تھا اس نے کہا کہ اب میں ان کو ڈراؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈراتا وہی ہے جو خود ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کتا اب پہلے ڈرا ہوا تھا، اس نے کتوں کو دیکھا، وہ ڈرا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ اب میں ان کتوں کو ڈراؤں۔ جب اس نے بھونکنا شروع کیا نا، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ والے کتے بھی اسی طرح بھونک رہے ہیں، کیونکہ جیسے بھی منہ کھولا ان کے تو منہ کھلے ہوئے اس کو نظر آ رہے تھے۔ اب اس کی نس نس کانپنے لگی۔ اس نے کہا کہ اب تو میرا بچنا محال ہے۔ صبح ہوئی، آ کر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کتا مرا پڑا ہے۔ چوکیدار کی حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ بھائی یہاں اس محل میں کوئی شخص نہیں تھا اور اس کتے کے ساتھ بھی کوئی کتا اور نہیں تھا، کتا بھی مرا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کتا زخمی بھی ہو پایا۔ وہ کتا زخمی ہوا کیسے ہے، اب یہ سوال ہوتا ہے۔ وہ کتا زخمی ایسے ہوا کہ اس نے جب دیکھا ہر طرف کتے ہیں، وہ بھونکا اور اس نے جھپٹنا چاہا، لڑنا چاہا، تو وہ جا کر دیواروں سے لڑتا رہا۔ وہ جا کر دیواروں سے لڑتا رہا اور دیواروں سے چپٹتا رہا تو وہ شیشے اس کے جسم کے اوپر لگتے رہے، جس وجہ سے کتے کی موت واقع ہوئی۔ یہی حالت ہمارے ارد گرد حالات اور واقعات ہمارے ساتھ منسلک معاملات کی ہے کہ معاشرہ ہمارے چاروں جانب ایک شیشے کی مانند ہے۔ نفرت سے بھرا شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو مخاطب ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی نفرت ہے۔ شہوت پرست یہی چاہتا ہے کہ بھئی یہ اب مجھے شہوت پرستی اور جسم پرستی کی دعوت دی جائے گی، اور یہ بھی جسم پرستی کے پرستار ہیں۔ جھوٹا شخص بھی یہی سوچتا ہے جیسے میں جھوٹا ہوں اسی طرح سامنے والا بھی جھوٹا ہے، اور زانی بھی یہی سوچتا ہے جس طرح میرے اندر یہ برائیاں ہیں میرے مخاطب میں بھی وہ برائیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو یہ معاشرہ ایک کھلا آئینہ ہے جس میں اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ جیسے بندہ ہوتا ہے اس کو دوسرا بندہ اسی طرح کا نظر آتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو سارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم خود ٹھیک ہوں، ہم خود سچے ہو جائیں، ہم خود پاک دامن ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام برائیاں جو ہم مخاطب میں دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب ہمارے اندر ہی برائی نہیں ہوگی تو ہمیں کسی دوسرے کے اندر سے بھی برائی نظر نہیں آئے گی۔ چیز ہے کہ وہ برا ہو یا نہ ہو، جب ہم خود ٹھیک ہوں گے اگلا بندہ ہمیں آٹومیٹک ٹھیک نظر آنے لگ جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ رکنا نہیں چاہیے،
یہ ویڈیو ضرور آگے شیئر ہونی چاہیے۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔